بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم وظیفہ کریں گے دعائے نور۔ دعائے نور اس ماہ الہی کا بہترین مجموعہ ہے، اس لیے اس کے تمام خواص وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ہیں، لیکن چنانکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو خوبصورت انداز میں اس دعا میں بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کے خواص اور فوائد بھی پناہ ہیں۔ یہ دعا اصول کشف، مشاہدات نور، کشاد کی وطن، بلندی درجات، تزکیہ نفس، سلامتی، اضافہ رزق، تقصیر مخلوق، ہر کام میں آسانی، اصول مرادات، عزت و غلبہ بر دشمن، گویا کہ ہر نیک کام کے لیے بہت اکثیر اور مفید ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہو، مثلاً لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو، یا شادی کے لیے دولت نہ ہو، یا اچھا رشتہ نہ ملتا ہو، تو اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے اور 7 رات تک اس دعا کو پڑھے، اور اس پڑھائی کو جمعرات سے شروع کریں۔ آخری دن اللہ کے حضور اپنی حاجت کے لیے گر گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا فوراً اللہ کی مہربانی سے حل ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو کسی وظیفے میں رجعت ہو گئی ہو تو اسے چاہیے اس کو دوبارہ 21 دن تک خلوت میں بیٹھ کر روزانہ 21 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ رجعت ختم ہو جائے گی اور وہی کیفیت دوبارہ قائم ہو جائے گی اور مقاصد حاصل ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص صاحب کشف ہو مگر بعد میں اسے کشف بند ہو گیا ہو، یعنی اس کا تصور خراب ہو گیا ہو، تو اسے چاہیے کہ 40 یوم تک اس دعا کو روزانہ 40 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے، انشاءاللہ اس کا کشف دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو مرشد کامل کی تلاش ہو تو صحیح مرشد نہ ملتا ہو، تو اسے چاہیے کہ سوتے وقت 11 دن تک اس دعا کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس سے بارگاہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہو جائے گا جو فلاں جگہ تمہاری رہنمائی کے لیے بندہ موجود ہے، جاؤ اس سے فیض حاصل کرو۔ اگر کسی شخص کو کوئی تنگ کرتا ہو، یا کسی ظالم سے نقصان کا خدشہ ہو، یا شیطان کے شر کا توڑ ہو، یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو اسے تمام ناگزیر حالات میں اس کو 11 یوم تک روزانہ 3 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ ہر طرح کے بیرونی خطرات اور شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ صحت یاب ہوتا ہوا نظر نہ آئے، تو اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالامان ہوگا۔ اگر اس کے مقدر میں صحت یابی ہوئی تو صحت یاب ہو جائے گا، ورنہ باعزت طور پر دنیا سے پردہ پوشی حاصل ہو جائے گی۔ یہ دعا تقصیر مخلوق میں بھی بہت کام کرتی ہے، لہذا جو شخص اس دعا کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو دنیا کے جس آدمی کے پاس جائے گا وہیں گرویدہ ہوگا اور زندگی کے ہر شعبے میں بے پناہ عزت اور غلبہ حاصل ہوگا اور لوگوں میں بے حد مقبولیت حاصل ہوگی۔ یہ دعا ادائے قرض، فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے بھی بہت مؤثر ہے، اس لیے جو فقیر فاقہ سے خلاصی چاہتا تو اسے چاہیے کہ اس دعا کو متواتر 4 ماہ تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ قرضہ اتر کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا اور غربت مارات میں تبدیل ہونے کے آثار پیدا ہو جائیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر و کبیر ہو جائے گا۔ جو شخص دعائے نور کو اپنے گھر میں یا کاروبار کے مقام پر رکھے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے وہاں اللہ کی رحمت اور برکت رہے گی۔ غرض یہ کہ اس دعا کو ہر روز 1 مرتبہ پڑھ لینا دین و دنیا میں فلاح اور نجات کا سبب ہے۔
लिहाजा इसे एक मरतबा पढ़ लेना बहुत बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वो दुआ, दुआए नूर। अल्लाहुम्मा या नूर नूर तनूवर तबिल नूर व नूर।
یا مجیدو یا مجیبو، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یا حیو یا حلیمو، یا عزیزو یا النور، یا لا الہ الا ہوا علیہ توکلت هو الرب العرش العظیم۔ الحمد للہ الوہاب، سبحان المجید، سبحان الصبور، سبحان البصیر، سبحان المانع، سبحان القیوم، سبحان البر، سبحان المعافی، سبحان الاول، سبحان المعز، سبحان الظاہر، سبحان الشافی، سبحان الکافی، سبحان السلام، سبحان المؤمن، سبحان المہیمن، سبحان المصور، سبحان الناصر، سبحان الواحد، سبحان الاحد، سبحان الفرد، سبحان الرحیم، سبحان المؤخر، سبحان المقدم، سبحان الدار، سبحان النور، سبحان الہادی، سبحان المقدر، سبحان الجلیل، سبحان المجید، سبحان الرقیب، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان من یشاء بقدرتہ ویعلم ما یرید بعزتہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان ذی العرش العظیم، وہیبتہ والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان المالک المقصود، سبحان المالک الموجود، سبحان المالک المعبود، سبحان الحی الحکیم، سبحان اللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، وسبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض، یا لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم۔ اللہم اغفر لی بحرمات ہذہ السماء واصرف عنی الضراء والبلاء والغموم جمیع الآفات، ومن اولادی وآبائی وامہاتی واقربائی وعشیرتی، فإن علیک فی جمیع الامور اعتمادی۔ الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔